الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کی دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کی دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. صدر گرامی قدر، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب. کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان دوڑتی بھاگتی گاڑیوں اور ترقیاتی طور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کے صفحات کنگالے اور دیکھے کہ دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، چوری معیوب نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان نحال نہ تھا، جس کی لاٹھی اسی کے بیس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراد تفریح تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قد سالی میں کربلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور عرش کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کے ایوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا
کوئی حرکت زبر زیر کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ وہ ہدایت، روشنی اور تاثیر جو 15 صدیاں پہلے اس میں تھی وہ آج بھی ہے۔ قرآن آج بھی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہمیں دنیا میں عزت و اقتدار دلا سکتا ہے، ہمیں دنیا میں سچا سکون و حقیقی خوشی دلا سکتا ہے۔ مگر اللہ کا کوئی بندہ اسے پڑھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح، اس کے مطابق عمل تو کرے۔ مگر ہائے افسوس، آج ہمارے پاس ہر قسم کی خرافات اور بکواس کے لیے وقت ہے، گپ بازی کے لیے وقت ہے، فلموں اور ڈراموں کے لیے وقت ہے، رقص و سرود کے لیے وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں۔ ارے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے ابھی شیری کا دریا بہ رہے ہیں مگر تم آلات شالات پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو لیلن اور اسٹالن کو، ماضی تنگ اور مغربی جمہوریت کے سراب کو، تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور ان کے سامنے قرآنی نظام پیش کر دو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سانپ بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دوسروں کی استفادے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا